نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم. ایک مسلمان ڈاکٹر کے مطابق دماغی کمزوری کو دور کرنے کا واحد طریقہ لمبا سجدہ کرنا ہے. دلیل کے طور پر انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا دل کشش ثقل یعنی گریوٹی کے خلاف خون کو دماغ تک پمپ اتنے ٹھیک طریقے سے نہیں کرتا جتنا جب ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں تب کرتا ہے. جبھی آہستہ آہستہ لوگوں کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور بڑھاپے میں بالآخر جواب دے جاتا ہے. اس کا حل لمبا سجدہ ہے جو دماغ تک مسلسل خون سپلائی کرتا ہے. الرجی کا بھی یہی حل ہے، رائنائٹس کا، کیونکہ دماغی کمزوری کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے اور پھیپھڑوں پر بھی بہت منفی اثر چھوڑتی ہے. ایک صاحب جو مغرب میں عرصے سے رہائش پذیر تھے کہتے ہیں میری 15 سالہ پرانی پرابلم اور الرجی کا مسئلہ 1 ماہ میں لمبا سجدہ کرنے سے ہی حل ہو گیا. الحمدللہ نماز تو میں پڑھتا تھا لیکن نماز کے بعد سجدہ شکر کو لمبا کر دیا اور دیگر کئی اذکار بالخصوص 100 مرتبہ درود پڑھنے میں ہی 5 سے 10 منٹ کا سجدہ ہو جاتا ہے. اس سے اور کئی مسائل حل ہو جاتے ہیں. چہرہ خون کی سپلائی کی وجہ سے تازہ رہنے لگتا ہے اور بڑی عمر کے اثرات تقریباً ختم ہو جاتے ہیں. بالوں کو خون ملنے کی وجہ سے بال گرنے کم ہو جاتے ہیں. بلغم کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کانوں کے مسائل، آنکھوں کی کمزوری کے مسائل کم ہو جاتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آنکھوں کے نیچے جو ہلکے پڑ جاتے ہیں وہ بھی دور ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، یہ مذہب ہی تھا جس کے ایک سجدے کے عمل میں ہماری اتنی بیماریوں اور نہ جانے کن کن بیماریوں کا علاج ہے. ورنہ بڑے سے بڑے یورپ کے ڈاکٹرز کو ان صاحب کی الرجی کا علاج تک نہ مل سکا تھا. آج کل کرونا کا کیونکہ پچھلے دنوں بہت زور رہا تھا تو وہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ لمبے سجدے کرنے سے نماز کے بعد آپ کے پھیپھڑے زیادہ مضبوط ہو سکتے ہیں اور کرونا کے خلاف قوت مدافعت پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ سجدے کی ایک ایسی پوزیشن ہے جس میں انسان کے پھیپھڑے زیادہ بہتر کام کرتے ہیں. وہ صاحب مزید کہتے ہیں گزشتہ سال میری والدہ کی وفات ہوئی تو وہ پاکستان میں تھی اور میں یورپ میں تھا. والدہ نے اپنے 7 بچوں کو پالنے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں تھی. اللہ پاک نے بڑھاپے میں والدین کا خاص خیال رکھنے کا حکم دیا ہے. تاہم ڈاکٹر نے والدہ کو ڈیمنشیا اور الزائمر کی بیماری بتائی. یہ دونوں بیماریاں دماغی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہیں. میں اپنی والدہ کی خدمت نہ کر سکا دائرہ غیر میں ہونے کی وجہ سے، نہ ہی اس بیماری کی معلومات مجھے تھیں. مجھے خود بھی سانس کی بیماری کا مسئلہ اور الرجی کی پرابلم تھی. بار بار چھینکیں آتی تھیں، ناک سے پانی بے انتہا آتا تھا اور تقریباً 15 سال تک یہی مسئلہ رہا جو لڑکپن میں ہی شروع ہو گیا تھا. بہرحال والدہ کا انتقال ہو گیا اور میں کچھ نہ کر پایا. اس کا افسوس ہمیشہ رہے گا. یہی افسوس اس طرح کا علم بانٹنے اور استغفار کرنے اور کروانے پہ آمادہ کرتا رہے گا. سجدے کے فوائد آزمودہ بات ہیں، آپ بھی آزما کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ پھیپھڑوں کو طاقت دیتا ہے. اگر یہ باتیں پہلے پتہ ہوتی تو شاید میں اپنی والدہ کی دماغی کمزوری کا مسئلہ حل کروا دیتا. ایسا نہ کر سکا تو کم از کم آپ سب کو یہ بتا کے اپنے بڑھاپے کے لیے اور موجودہ بیماریوں و وباؤں سے بچنے کے لیے تیاری کا کہہ سکتا ہوں. مذہب اسلام ہی زندگی. آخرت میں حضرت علی کا قول نقل کرتے ہیں اگر نمازی کو پتہ چل جائے کہ کن کن رحمتوں نے اسے گھیرا ہوا ہے تو وہ سجدے سے سر اٹھانا ہی نہ چاہے. لمبا سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے اور یہ اہم سنت ہے جو ہم سے پوشیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سجدہ ان رکعتوں میں اتنا لمبا ہوتا تھا کہ سر اٹھانے سے پہلے تم میں سے کوئی شخص بھی 50 آیتیں پڑھ سکتا ہے. سجدے میں انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں زیادہ دعا کرنے کا حکم ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ سجدے میں اپنے پروردگار سے بہت نزدیک ہوتا ہے تو سجدے میں بہت دعا کیا کرو. یہ بات کوئی ڈھکا چھپا راز نہیں کہ رب سبحانہ و تعالیٰ کو ہمارے سجدوں کی قطعی ضرورت نہیں. نماز، روزے، سجدے سب اپنے اندر انسان کی اپنی ذات کے لیے بے انتہا فوائد سمیٹے ہوئے ہیں، اس لیے ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے. اور ہر سنت کی پیروی میں یقیناً انسانوں کے اپنے لیے ہی فائدہ ہے، جیسا کہ سجدے کی سنت سے ثابت ہے.